السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم جماعت دوم کی نگارے اردو پڑھیں گے، سبق نمبر 13، جس کا عنوان ہے کھانے پینے کے آداب، صفحہ نمبر 66۔ بچوں، آداب کا مطلب ہوتا ہے سلیقہ یا طور طریقے۔ جس طرح ہم محفل میں بیٹھنے کے اور بات کرنے کے آداب سیکھتے ہیں، اسی طرح ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کھانے پینے کے آداب کو بھی سیکھیں۔ ہم سب سے پہلے اس سبق کی پڑھائی کریں گے اور ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی اور سبق کی وضاحت بھی کریں گے۔ چلیں پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں۔ ان باتوں کو آداب کہتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔ صفائی کا خیال نہ رکھا جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ جو اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ کھانے پینے کے آداب کیا ہیں، کامیاب زندگی گزارنے کے کیا اصول ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بہت اچھی باتیں بتائی ہیں۔ ان باتوں کو آداب کہتے ہیں۔ کھانا کھانے کے جو سب سے پہلا آداب ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لینا چاہیے، کھانا کھانے سے پہلے بھی اور کھانا کھانے کے بعد بھی۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے اس لیے ضروری ہیں کہ ہمارے ہاتھوں پہ مختلف قسم کے جراثیم لگے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن وہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح کھانے کے بعد بھی ہاتھوں کو دھونا چاہیے، کیونکہ ہاتھوں پہ چکنائی یا سالن وغیرہ کے ذرات لگ جاتے ہیں جو کہ دھونے ضروری ہے، ورنہ ہم وہی ہاتھ اپنی آنکھوں پہ لگا سکتے ہیں جو ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنے گی۔ ہمیں صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، ورنہ ہم بیمار ہو جائیں گے۔ کھانا کھانے یا کوئی بھی اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرنے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ کھانا داہنے ہاتھ سے کھانا چاہیے اور چھوٹے چھوٹے لقمے اٹھانے چاہیے۔ اسلام نے زیادہ کاموں کے لیے دائیں ہاتھ کے استعمال کی تاکید کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں زیادہ پھرتی اور طاقت ہوتی ہے۔ تو ہمیں نہ صرف کھانے سے پہلے بلکہ ہر اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا نام لے کر شروع کرنا۔ جب ہم بسم اللہ پڑھ کر کوئی بھی کام کریں گے تو ہمارے اس کام میں بہت زیادہ برکت ہوگی، چاہے وہ کھانا کھانا ہو یا کوئی دوسرا کام ہو۔ ہمیں بسم اللہ پڑھ کر اپنا کام شروع کرنا چاہیے اور کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، کیونکہ دائیں ہاتھ میں زیادہ طاقت اور تیزی ہوتی ہے، اور اسلام نے بھی زیادہ کاموں کے لیے دائیں ہاتھ کے استعمال کی تاکید کی ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے برتن میں ادھر ادھر ہاتھ مارنے کی بجائے آگے سے لقمہ اٹھانا چاہیے۔ کھجور، انگور یا ایسے ہی کسی پھل کے دانے ایک ساتھ دو نہیں کھانے چاہیے۔ ٹیک لگا کر یا لیٹ کر کھانا کوئی اچھی بات نہیں، اس سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ کھانے میں کوئی عیب بھی نہیں نکالنا چاہیے۔ کھانا کھانے سے پہلے کم سے کم 1 گلاس پانی ضرور پی لینا چاہیے۔ ضرورت ہو تو کھانے کے دوران بھی پانی پیا جا سکتا ہے۔ کھانے کے بعد فوراً پانی نہیں پینا چاہیے۔ جی بچوں، یہ تصویر دیکھیں آپ، اس میں بچہ ایک کھانا کھا رہا ہے، وہ اپنے سامنے برتن جو رکھا ہے اس میں سے نوالے اٹھا رہا ہے۔ تو جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو اپنے سامنے برتن سے کھانا اٹھانا چاہیے اور برتن میں ادھر ادھر ہاتھ نہیں مارنا چاہیے، کیونکہ یہ اچھی بات نہیں۔ اور بچوں، چلتے پھرتے یا کھڑے ہو کر بھی کھانا کھانا اچھی بات نہیں۔ کھانا بیٹھ کر کھانا چاہیے، کھانا ٹیک لگا کر بھی یا لیٹ کر بھی نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ٹیک لگا کر کھانے سے ہمارا معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں کھجور یا انگور کو ایک دانہ کر کے کھانا چاہیے، دو ایک ساتھ منہ میں نہیں ڈالنے چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے دو ڈالے منہ میں یا تین ڈالے دانے تو وہ ہمارے گلے میں پھنس سکتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنے گے۔ ہمیں ایک کر کے ہی کھجور یا انگور کو کھانا چاہیے۔ بچوں، ہمیں کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز ہو وہ ہمیں دونوں ہاتھوں میں نہیں لینی چاہیے، یہ بہت بری بات ہے۔ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر کھانا ہمیشہ بیٹھ کر آرام اور تسلی سے دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ اگر ہم نے دونوں ہاتھوں سے کھانے پینے کی کوئی چیز اٹھائی تو لوگ ہمیں اچھا نہیں سمجھیں گے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ پانی پیتے وقت مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پانی بیٹھ کر پئیں، دائیں ہاتھ میں گلاس تھام کر پئیں۔
غور سے دیکھنے کے بعد پانی پئیں کہ اس میں کچھ پڑا ہوا نہ ہو۔ پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پئیں۔ پانی 3 سانسوں میں پئیں۔ پانی پینے کے بعد الحمدللہ ضرور کہیں۔ کھانے پینے کا یہ وہ طریقہ ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور ان پر خود بھی عمل کیا ہے۔ ایسے طریقوں کو سنت کہتے ہیں۔ جی بچوں، ہم نے کھانا کھانے کے آداب تو پڑھ لیے، اب ہم پانی پینے کے آداب پڑھتے ہیں۔ کھانے سے پہلے پانی ہمیں 1 گلاس ضرور پینا چاہیے۔ کھانے کے دوران بھی پی سکتے ہیں، لیکن کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے کیونکہ یہ ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ پانی پیتے وقت کچھ باتیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ ہے کہ پانی بیٹھ کر پئیں، پانی صاف ہو اور پانی دائیں ہاتھ میں گلاس تھام کر پئیں۔ بچوں، ہمیں پانی بائیں ہاتھ سے نہیں پینا چاہیے کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان پانی پیتا ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ دائیں ہاتھ سے ہی گلاس پکڑ کر پانی پینا چاہیے۔ اور بچوں، پانی غور سے دیکھ کر پینا چاہیے کہ پانی صاف ہو، اس میں کوئی کیڑا یا کچرا وغیرہ نہ ہو۔ بعض دفعہ پانی تو صاف ہوتا ہے مگر گلاس یا پانی کے برتن میں کوئی چیز یا کچرا پڑا ہو سکتا ہے جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اور پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ 3 سانسوں میں پینا چاہیے۔ پانی پینے والے برتن میں سانس نہیں لینا چاہیے اور پانی کے پینے کے بعد الحمدللہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو بچوں، یہ جو کھانے پینے کے آداب ہیں یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں اور ان پر خود بھی عمل کیا ہے۔ وہ باتیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں اور خود بھی ان پر عمل کیا ہے، ان طریقوں کو یا ان باتوں کو ہم سنت کہتے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ضرور اپنائیں۔ بچوں، اب ہم سبق میں سے مشکل الفاظ کے معنی پڑھتے ہیں۔ پہلا ہے بسر کرنا یا بسر کرنے۔ تو بسر کرنے کا مطلب ہے گزارنا۔ برکت، خوشحالی، داہنے یعنی کہ دائیں، پھرتی، تیزی، عیب، نقص یا خرابی۔ سبق کے اہم نکات: نمبر 1، کھانا کھانے یا کوئی اچھا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے۔ نمبر 2، برتن میں سے اپنے سامنے سے کھانا کھانا چاہیے۔ نمبر 3، پانی بیٹھ کر گلاس دائیں ہاتھ میں پکڑ کر اور بسم اللہ پڑھ کر 3 سانسوں میں پینا چاہیے۔ جی بچوں، ہمارے سبق کی پڑھائی اور مشکل الفاظ کے معنی مکمل ہوئے۔ اب ہم اس سبق کی مشق کرتے ہیں اور مشق میں ہم سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی پڑھیں گے۔ الفاظ معنی: آداب، سلیقہ، طور طریقے: داہنا، دایاں، تاکید کرنا، زور دینا۔ پھرتی، تیزی، ہوشیاری، ٹیک لگانا، سہارا لینا۔ عیب، خرابی۔ مشق کے سوالات کے جواب اپنی کاپی پر لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے، جواب لکھیں۔ الف، آداب کسے کہتے ہیں؟ جواب: پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے بہت اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں، ان باتوں کو آداب کہتے ہیں۔ ب، کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں کیا کرنا چاہیے؟ جواب: کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔ جیم، صفائی نہ ہو تو کس بات کا ڈر ہوتا ہے؟ جواب: صفائی نہ ہو تو بیمار ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ دال، کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب: کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا چاہیے۔ ہے، کس ہاتھ سے لقمہ اٹھانا چاہیے؟ جواب: دائیں ہاتھ سے لقمہ اٹھانا چاہیے۔ سوال نمبر 2، پانی پینے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ وضاحت کریں۔ جواب: پانی پینے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پانی بیٹھ کر 3 سانس میں پئیں، پانی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پئیں اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ ضرور کہیں۔ سوال نمبر 3، دیے گئے لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ الفاظ دیے گئے ہیں، ہمیں ان کے جملے بنانے ہیں۔ الفاظ، جملے۔ تو پہلا ہے آداب۔ آداب کا مطلب ہوتا ہے سلیقہ یا طور طریقے۔ تو جملہ بنائیں گے ہم، اچھی باتیں آداب کہلاتی ہیں۔ صفائی، جملہ بنائیں گے ہم، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ طاقت، بچوں طاقت کا مطلب ہوتا ہے توانائی یا مضبوطی۔ تو جملہ بنائیں گے ہم، پھل کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ معدہ،
جملہ بنائیں گے ہم اس کا، لیٹ کر کھانا کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ ایب کا مطلب ہوتا ہے نقص یا خرابی، تو جملہ بنائیں گے ہم، کھانے میں ایب نہیں نکالنا چاہیے۔ اب ہم اس کا ورک بک یعنی کتابی کام کریں گے۔ سوال نمبر 1، سبق کو غور سے پڑھیں اور خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، صفائی نہ ہو تو انسان ڈیش ہو جاتا ہے، تو یہاں آئے گا بیمار۔ صفائی نہ ہو تو انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، کھانا ڈیش ہاتھ سے کھانا چاہیے، تو یہاں آئے گا دائیں، کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ نمبر 3، کھانا ٹیک لگا کر یا ڈیش کر نہ کھانا چاہیے، تو یہاں آئے گا لیٹ، کھانا ٹیک لگا کر یا لیٹ کر نہ کھانا چاہیے۔ نمبر 4، کھانے میں ڈیش نہیں نکالنا چاہیے، تو یہاں آئے گا ایب، کھانے میں ایب نہیں نکالنا چاہیے۔ نمبر 5، ضرورت ہو تو کھانے کے ڈیش پانی پیا جا سکتا ہے، تو یہاں آئے گا درمیان، ضرورت ہو تو کھانے کے درمیان پانی پیا جا سکتا ہے۔ مشق کا سوال نمبر 2 ہے، سبق میں کھجور اور انگور یا ایسے پھل کھانے کا کیا طریقہ بتایا گیا ہے؟ تو جواب ہے کھجور اور انگور یا ایسے پھل ایک ساتھ دو نہیں کھانے چاہیے۔ سوال نمبر 3، کھانا کھانے کے آداب لکھیں۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، چھوٹے چھوٹے لقمے اٹھانے چاہیے، اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، کھانا بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ سوال نمبر 4، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں دھونا چاہیے۔ الف، ہاتھوں کو، ب، چہرے کو، جیم، پاؤں کو، تو درست جواب ہے الف، ہاتھوں کو۔ نمبر 2، کھانا کھاتے ہوئے لقمہ اٹھانا چاہیے۔ الف درمیان سے، ب سامنے سے، جیم جہاں سے چاہیں، تو درست جواب ہے ب سامنے سے۔ نمبر 3، پانی پینا چاہیے۔ الف ایک سانس میں، ب 2 سانسوں میں، جیم 3 سانسوں میں، تو درست جواب ہے جیم 3 سانسوں میں۔ نمبر 4، پانی پینے کے بعد پڑھنا چاہیے۔ الف انشاءاللہ، ب سبحان اللہ، جیم الحمدللہ، تو اس کا درست جواب ہے جیم الحمدللہ۔ آگے ہے قواعد۔ قواعد میں آج ہم پڑھیں گے فعل منفی۔ فعل منفی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ فعل مثبت سے پہلے نہ یا نہیں لگا دینے سے فعل منفی بن جاتا ہے، جیسے عذرا نے کتاب نہیں خریدی، اسلم نے خط نہیں لکھا۔ سوال، ان جملوں کو فعل منفی میں تبدیل کریں۔ بچوں یہ جملے مثبت دیے گئے ہیں، ہمیں ان کو منفی میں تبدیل کرنا ہے۔ پہلا ہے، پہلا تختہ مربع شکل کا ہے، تو منفی بنائیں گے ہم، پہلا تختہ مربع شکل کا نہیں ہے۔ نمبر 2، باغ کے بیچ میں بڑا سا حوض ہے، منفی بنائیں گے، باغ کے بیچ میں بڑا سا حوض نہیں ہے۔ نمبر 3، کئی ٹولیاں سیر کے لیے آئی ہوئی تھیں، منفی بنائیں گے ہم، کئی ٹولیاں سیر کے لیے نہیں آئی ہوئی تھیں۔ آگے ہے خوش خطی۔ بچوں خوش خطی کی مشق آپ نے کرنی ہے۔ خوش خطی کے الفاظ ہیں غائن میم، غائن نون، غائن واو، غائن ہے، غائن چھوٹی ہے، غائن بڑی ہے، فے الف، فے بے۔ سرگرمی، گھر میں طلبہ دسترخوان لگا کر سنت کے مطابق کھانے اور پانی پینے کا مظاہرہ کریں۔ اساتذہ کرام کے لیے نمبر 1، سبق میں پانی پینے کا اسلامی طریقہ بتایا گیا ہے۔ اضافی معلومات کے طور پر طلبہ کو بتائیں کہ 3 قسم کا پانی کھڑے ہو کر پیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، آب زمزم۔ نمبر 2، سبیل کا پانی برتن نہ ہونے کی صورت میں۔ نمبر 3، وضو کا بچا ہوا پانی۔ نمبر 2، مشکل الفاظ کی املا لکھوائیں۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق کھانے پینے کے آداب، جو کہ مکمل ہوا۔ امید ہے آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ نے اس کے الفاظ معنی، جملے اور سوالات کاپی پر لکھنے ہیں اور کتابی کام کتاب پر کرنا ہے۔ اس کو اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔